95 جب 4 کا ایپیسوڈ ہوا، اگر ہم اس دور میں چلے جائیں گے، اس میں یہ ہے کہ مطلب ہمارے مکان جل گئے، ہمارے مطلب پراپرٹی جل گئی، نہیں، ہمارا ایک اثاثہ جل گیا۔ السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم اس سیریز ٹاک وتھ حاجی کے اور ایک ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم۔ میں آپ کا میزبان حاجی عمر۔ اگر کشمیر کی بات کریں تو ولیوں بزرگوں کی سرزمین ہے یہ، اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، گر فردوس بروئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ جہاں ولیوں کی بات کرے تو ولیوں کے یہاں ہونے سے یہ زمین بہت زرخیز ہے۔ آج جس مہمان سے آپ کو روبرو کرائیں گے اس کا تعلق بھی کشمیر، وادی کشمیر سے ہی ہے، اور ضلع بڈگام کے ایک مشہور قصبے چرار شریف سے ان کی وابستگی ہے۔ اور اگر ہم چرار شریف کی بات کریں، چرار شریف کی زمین واقعی ہی زرخیز ہے، کیونکہ یہاں خود مدفن ہے حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب رائٹرز کی بات کرتے ہیں نا، ہم کہا گیا ہے نا، ولیم ورڈسورتھ نے کیا خوب لکھا ہے، you should fill your paper with the breathings of your heart۔ اپنے دل کی دھڑکنوں سے اپنی قلم کو وہ جذبات دیتے ہیں ایک رائٹر، اور اس کے بعد وہ الفاظ کا انتخاب کر کے لکھنا، یہ رائٹر کی اصلیت ہوتی ہے، یہ اس کا بڑا پن ہوتا ہے۔ آج بھی ہم ایک رائٹر سے آپ کو روبرو کرائیں گے، میری مراد ہے غلام نبی بابا، یعنی کہ غلام نبی اطہر صاحب سے۔ اطہر صاحب، شکریہ وقت دینے کے لیے۔ شکریہ سر۔ ہم بات کریں گے آپ کے بچپن سے، کہاں گزرا اطہر صاحب کا بچپن؟ میں ان خوش قسمتوں سے تعلق رکھتا ہوں جو شہر شیخ العالم میں جنما ہوں میں 1956 عیسوی میں۔ It was 12th December 1954۔ تو بچپن چرار شریف میں گزرا، چرار شریف کی گلیوں میں گزرا، چرار شریف کے بازار میں گزرا، چرار شریف کے شرائن میں گزرا، جہاں ہمارے مینٹر حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ مدفن ہے۔ ان کی زیارت پہ آنا جانا ہوتا ہی تھا، رستہ بھی ادھر سے ہی تھا۔ تو انہی گلیوں میں نے پرائمری پاس کیا ہے، پرائمری سکول چرار شریف سے 5th تک۔ پھر ان دنوں ہمیں جانا پڑتا تھا 6th سے الیکٹو تک ہائر سیکنڈری سکول چرار شریف۔ جی، وہ کوئی آدھا کلومیٹر کم ہی ہمارے گھر سے دور تھا، تو ادھر جانا پڑتا تھا۔ آج ماشاءاللہ وہ چرار شریف کا ایک مین حصہ ہے، ان دنوں یہ الگ تھلگ سا لگ رہا تھا۔ اچھا۔ تو جناب ہم وہاں گئے 1965 میں، تو 1971 میں ہم وہاں سے نکلے ہائر سیکنڈری الیکٹو پاس کر کے۔ آپ نے سکولنگ کی بات کی اطہر صاحب، اگر ہم اس دور میں چلے جائیں گے، واپس اپنی ناظرین کو بھی اس دور میں لے جائیں گے، کس طرح کی پڑھائی ہوا کرتی تھی ان دنوں؟ جہاں تک اس زمانے کا تعلق ہے، ان دنوں جو ایجوکیشن کا سسٹم تھا یہ پرائیویٹائز نہیں ہوا تھا، اٹ واز رن بائی گورنمنٹ۔ اوکے۔ تو جو ٹیچرز تھے they were most dedicated teachers، اور وہ بچے کو بڑے لاڑ پیار سے پڑھاتے تھے، اور بڑے ٹف بھی تھے۔ مطلب روز وہ جو بھی آج پڑھاتے تھے کل وہ سناتے تھے۔ میں پرائمری کلاسز کی بات کروں، ان دنوں ہم تختیاں لکھا کرتے تھے۔ اچھا۔ تو وہ تختی صبح پریئر پہ وہ دیکھی جاتی تھی دونوں سائیڈ، اور جس کسی کو مطلب خوشخط تختی نہیں ہوا کرتی تھی اس کی پٹائی ہوتی تھی، اس کی پنشمنٹ ہوا کرتی تھی۔ تو یہ تختی چھوٹ گئی ہمیں پھر 6th میں، جب ہم ہائر سیکنڈری اسکول میں چلے گئے۔ تو ٹیچرز کا جو رول تھا وہ بہت ہی بڑھیا رول تھا، اور بچے اور بچوں کے جو والدین تھے وہ بھی بڑے کارڈیل تھے۔ وہ ٹیچرز کے ساتھ ان کو بڑا ریسپیکٹ دیتے تھے، اور بچے کی کوئی بھی حرکت گھر میں ہو وہ استاد تک پہنچاتے تھے کہ اس نے کل ایسے کیا ویسے کیا۔ تو اس طرح ہمیں استادوں کا زبردست
मतलब प्रेशर भी था, उनकी हम इज्जत कर रहे थे और वो बहुत लाड प्यार से हमें पढ़ा रहे थे। आपने जिक्र किया कि उसके बाद आप हायर सेकेंडरी में शिफ्ट हो गए, इलेक्टिव Yes. होके आगे चले गए। उसके बाद जो नेक्स्ट एजुकेशन है, हायर एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल हायर एजुकेशन के लिए मैं उन दिनों एसपी कॉलेज श्रीनगर चला गया, वहाँ मैंने एडमिशन लिया। तो उन दिनों वहाँ उस क्लास को बोलते थे हायर सेकेंडरी इलेक्टिव के बाद जब कॉलेज में हम जाते थे उसको कहते थे फर्स्ट ईयर टीडीसी। ये फर्स्ट ईयर टीडीसी मैंने किया है एसपी कॉलेज श्रीनगर से। तो सेकंड ईयर में जब मैं गया एसपी कॉलेज श्रीनगर में तो उन्हीं दिनों आई हैड अप्लाइड फॉर वेरियस दिस कॉलेजेस, ट्रेनिंग कॉलेजेस। तो मेरी सिलेक्शन हुई एग्रीकल्चर कॉलेज वाडूरा सोपोर में। अच्छा फॉर 4 years बीएससी एग्रीकल्चर ट्रेनिंग कोर्स। अच्छा। तो चला गया मैं वहाँ, तो 4 साल गुजारे उधर। तो 78 में मैं एग्रीकल्चर गैजेटेड सर्विसेज में अपॉइंट हुआ थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, आपकी नौकरी लग गई। मेरी नौकरी लग गई एज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। आप चाहते थे पहले से ही एग्रीकल्चर फील्ड में जाना या माँ बाप की ये ख्वाहिश थी कि इस फील्ड में? नहीं, ये अनवर साहब को ख्वाहिश दे नहीं दीजिए। थी उन दिनों। इतना जो आजकल का ज़माना है, आज बहुत फारसाइटेडनेस है, उन दिनों हम ज़्यादा नहीं जानते थे। हम कॉलेज गए, हमें तो पहले मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश हमने सीखा है वो 6th प्राइमरी से सीखा है। अच्छा, सिक्स तक पता ही नहीं। ABC हमने 6th में पढ़ा। अच्छा, इसलिए अब आप खुद ही अंदाजा कर सकते वो हो कि हमारा स्टैंडर्ड विजन उतना हाई नहीं था। इतना हाई नहीं था। ठीक। तो जनाब जब कॉलेज चले गए तो अब उन दिनों सिर्फ हमारे जहन में 2 ही चीज़ें थी, या इंजीनियरिंग या मेडिकल। तो जो इंजीनियरिंग तो मैक्सिमम उन लड़कों के लिए थी जो मैथ्स पढ़ा करते थे, क्योंकि मैंने फुल मेडिकल लिया था। तो उतने मार्क्स नहीं आए कि मैं मेडिकल कॉलेज में जा सकूं। हाईएस्ट 2nd डिवीजन आया मुझे टचिंग फर्स्ट डिवीजन, मतलब 58%, 59%। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शंस थे उन दिनों। एक था बीवीएससी, लेकिन बीवीएससी यहाँ कश्मीर में नहीं करवाया जाता था। अच्छा, उन दिनों नहीं था। ओके। तो एग्रीकल्चर की ऑप्शन थी। तो आई अप्लाइड देयर। तो मैंने वहाँ फार्म शार्म भरा, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हुई, तो वहाँ मैं चला गया। नौकरी लग गई। नौकरी लग गई। अनवर साहब, हम कॉलेज के दौर में आ जाएंगे। अगर चार और श्रीनगर की डिस्टेंस की बात करें, लगभग 30 किलोमीटर। हाँ श्योर। हर दिन कॉलेज जाना, हर दिन, उस दौर में कैसे मैनेज होता था ये सब? मैनेज होता था ऐसे, बहुत मुश्किल होता था। हम सुबह 7:30 पौने 8 बजे गाड़ी में बैठा करते थे, तो पौने 10 पहुंचते थे हम एसपी कॉलेज। यहाँ से पौने 8 गाड़ी हाँ, निकलती थी। चरायर शरीफ से ठीक। डायरेक्ट वहाँ। उन दिनों एक बस रन करती थी, दैट वाज नॉन स्टॉप बस। अच्छा। उसी नॉन स्टॉप बस में हम सब लड़के चढ़ते थे, तो पहुंच जाते थे श्रीनगर। वो हमें छोड़ती थी उधर लाल रुख होटल के अंदर, हमारा वो अड्डा था चरार का। अच्छा। वो वहाँ छोड़ा करती थी, तो वहाँ से हम पैदल जाते थे एसपी कॉलेज। तो 3 साढ़े 3 वहाँ से निकलते थे, तो फिर 4 साढ़े 4 बजे की बस से वापस आते थे। उस दौर में बड़ा क्रेज हुआ करता ऐसे ही कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज लाइफ 4 से यहाँ हर दिन आना। हाँ, वो तो क्रेज था उन दिनों, क्योंकि ज्यादा लोग कॉलेज नहीं जाया करते थे। मेरे बचपन में जो मेरे साथी थे जिन्होंने हायर सेकेंडरी इलेक्टिव तक मतलब मेरा साथ दिया, मेरे साथ पढ़े, उनमें से हम 2-4 ही चरायर शरीफ से कॉलेज चले गए, बाकी एफर्ट नहीं कर सके। अच्छा। ये उन दिनों हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन थी कि सब लोग बच्चों को कॉलेज नहीं भेजा करते थे, क्योंकि उन दिनों अगर चूंकि किराया बहुत कम था आज के हिसाब से, लेकिन जो वो 1 रुपया हमें टिकट काटनी पड़ती थी बस की, वो बहुत बड़ा रकम था उन दिनों के लिए, क्योंकि एक फैमिली 1 रुपए में दिन को वो गुजारा कर सकती थी 1 रुपए में। तो पेरेंट्स इतने थे, मतलब हमारे हिसाब से उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की कि वो 1 रुपया हमें देते थे यहाँ से किराया, 1 रुपया वहाँ से, मतलब 2 रुपए, और खाने पीने के लिए भी अगर 1 रुपया आधा रुपया मिले। उस दौर में जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी?
उन दिनों जॉइंट फैमिली। आपके फैमिली में कौन कौन था? और हमारी फैमिली में मेरा फादर था, ही वॉज द लोन सन ऑफ हिज फादर, तो इसलिए हम मतलब मेरा फादर, मेरी मदर और मेरी 4 सिस्टर्स और हम 2 ब्रदर्स। आपके दूसरे भाई? हाँ, मेरा दूसरे भाई तो वो आपके बाद मतलब आपके यंगर थे? वो मुझसे छोटा था। यस। अच्छा, ये जो कॉलेजेस का सिलसिला है, एसवी कॉलेज और अमर सिंह कॉलेज हुआ करता था उनमें? अमर सिंह कॉलेज था, लेकिन अमर सिंह कॉलेज जी। में उन दिनों आर्ट्स स्ट्रीम। अच्छा, आर्ट्स। तो आप मेडिकल से थे इसलिए आप एसवी कॉलेज में चले चले गए। यस। अतफर साहब, अगर हम आपने नौकरी की, उसके बाद आप सीधे गवर्नमेंट सर्विस में आ गए, श्योर। क्या आप हर दिन यहाँ से जाते थे फिर ऑफिस आपका? नहीं, फिर तो हमें वहाँ मतलब स्टेशन लेना पड़ा। हम वही रहा करते थे जहाँ हमारी पोस्टिंग हुआ करती थी, क्योंकि अब सर्विस का मसला था। जी। तो हम उधर ही रिजाइड कर रहे थे जहाँ आपकी ट्रांसफर, जहाँ आपकी पोस्टिंग हुआ करती थी, वहीं पे हुआ करती थी, वही हम बैठते थे। ठीक। वहीं फिर 7 दिन के बाद हर संडे को घर आया करते थे, सैटरडे को शाम को। गुलाम नबी, बाबा साहब गुलाम नबी अजफर कब बने? ये शौक कब आपके साथ जुड़ गया? क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, मेरा गला बहुत अच्छा था। अच्छा। मैं गा सकता था। वो मोहम्मद रफ़ी का कोई गाना नहीं होगा जो मैंने नहीं गाया है। अच्छा। मुकेश जी का कोई गाना नहीं होगा जो मैंने नहीं गाया है। लेकिन अजफर साहब सिंगर तो नहीं बने, आप तो राइटर बन गए। हाँ, वही तो बात है, क्योंकि उन दिनों ये चलन नहीं था। तो जनाब, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हुआ करती थी उन दिनों स्कूलों में, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था। हमारा एक ड्रामा हुआ है, मुझे अच्छी तरह याद है, 3री जमात में मैं पढ़ता था, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर मुझे चुना गया। तो वो उर्दू में ड्रामा था। अच्छा। तो बहुत बड़ा दत्ता दिया मुझे उन्होंने कि इसको याद करो। फिर उसके बहुत सारे रिहर्सल्स हुए, वो हुआ, ये हुआ, तो वो ड्रामा हमने प्लेड किया। अच्छा, उसमें से मैं आप के खातिर एक बात बोलूं, हमारे यहाँ एक रिश्तेदार थे, वो डॉक्टर थे, तो उनकी डेथ हो गई। मैं सर्विस में लगा था, मेरे बच्चे थे, तो वहां मैं चला गया। उन दिनों जब मैं छोटा था, देव साहब हमारे तहसील एजुकेशन ऑफिसर थे। अच्छा। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था, जब हमने ड्रामा प्ले किया यहाँ, ही वॉज कॉर्डियली इनवाइटेड, वो आए इधर एज चीफ गेस्ट। एज चीफ गेस्ट, उनने ड्रामा देखा। अब मुझे उन दिनों पता नहीं था कि इनको शौक है इसके साथ। अच्छा। तो मुझे लास्ट पे गाना पड़ा वहां, कितना था बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन दीन मिले कोई यार में। इसके साथ ही मुझे मरना था, तो हो गया ड्रामा, आपका सीन खत्म हो गया। तो देव साहब ने हारमोनियम लाया, बोला अब आप गाओ, मैं हारमोनियम बजाऊंगा। अच्छा। वो भी गाने लगे, चीफ गेस्ट होके हारमोनियम पे बैठ गए। एग्जैक्टली आफ्टर फिनिशिंग द ड्रामा। ठीक। देन जब वो वहां आए, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो हमारे रिश्तेदार थे, वो उधर ताजिया के लिए आए, तो उधर बड़े बड़े लोग बैठे थे। उन्होंने साबू को बोला, साबू का उस्ताद था वो, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। जब मेरी बारी आई तो मैंने उसको बोला, जनाब मैं बहादुर शाह जफर। उसने बोला, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बहादुर शाह। मैंने कहा, वो सीन आपने रिकैप करा है। 3rd प्राइमरी। अच्छा, यू आर जन बाबा। यस सर। तो उन्होंने मुझे गले लगाया। तो ये करिकुलर एक्टिविटीज में मैं पार्टिसिपेट कर रहा था। जब हायर सेकेंडरी स्कूल चला गया, वहाँ मैं बैंड भी बजाता था, प्रायर भी पढ़ाता था, और एनसीसी उन्हीं दिनों आया था, तो एनसीसी का कैप्टन भी वहाँ था। मैं, आप थे वो, मैं परेड शरीर करा। मतलब आप स्पोर्ट्स में भी बड़े एक्टिव रहे। हाँ, बाकी एक्टिविटीज, एजुकेशन को लेके बाकी एग्जैक्टली। अब मैं सिंगर बनना चाहता था, लेकिन उन दिनों पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, और इतना जो मतलब एक्सपोजर है, ये उन दिनों उस सोसाइटी में इतना एक्सपोजर नहीं था। अदरवाइज आई वुड हैव बीन ए सिंगर। राइटर कब बने अजफर साहब? राइटिंग की जो बात है, मैं मतलब पढ़ाई के साथ भी बड़ा इंटरेस्ट रख रहा था, तो नॉवेल्स पढ़ रहा था, बहुत सारे नॉवेल्स। तो शौक हुआ, कलम उठाया, कुछ लिखा, कुछ काटा, फेंका, आहिस्ता एक टाइम आ गया कि मैंने शेखुल आलम के बारे में अपने घर में भी, क्योंकि हमारे घरों में 2 सैंक्टिफाइड बुक्स हुआ करती थी, एक कुरान करीम और एक ऋषिनामा। अच्छा।
تو رشینامہ کو میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا لیکن پڑھ نہیں سکتا تھا. تو کیا ہوا کہ فادر صاحب تھوڑا تھوڑا گائیڈ کرنے لگے. تو پھر مجھے ہو گیا کہ کیوں نہ میں اس پہ قلم اٹھاؤں, کچھ لکھوں. تو شروع میں نے تھوڑے تھوڑے 1-2 افسانے بھی لکھے, لیکن پھر اس سے ہٹ کر میں نے اسی رشینامہ کو جھانکا, اس کو پڑھا, ڈیسیفر کیا. تو الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوا. تو میں نے شیخ العالم کے کلام کو اردو اور انگلش ٹرانسلیشن کیا. تو الکیمی آف لائٹ نام کی پہلی کتاب میں نے 2011 میں ریلیز کی ریڈرز کے لیے. تو میرا شوق تھا کہ کاش میں صرف 50 اشلوک کا ترجمہ کر سکوں, لیکن جب میں بیٹھا تو پھر دھیرے دھیرے میں نے پورے رشینامہ کو اردو اور انگریزی ٹرانسلیشن کیا ہے. یہ کرم ہے حضرت شیخ العالم کا, اور حاضہ من فضل. لیکن ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اطہر صاحب ہر شیخ کو انڈرسٹینڈ کرنا, کیونکہ اگر اس کے ڈائمنشنز کو دیکھیں گے ہم, ایک سائڈ سے اگر ہم کہیں گے پیر لگ یہاں تست پیغمبرس دورس رحمت چیری, دوسرے سائڈ سے علمہ پر مو وقت حفظی حلچی زاگان اکس اخ, تیسرے سائڈ سے ہر شیخ نے بہت پہلے کہا کہ ان پوش کے لیے ون پوش. آپ نے کیسے انڈرسٹینڈ کیا, اس کے بعد ٹرانسلیشن, اس کے بعد اس کی ورسز کو پہلے اردو میں پھر انگلش میں ٹرانسلیٹ؟ ہاں, یہ بات میں آپ سے فرینکلی بولوں کہ میری جو مدر تھی وہ میرے فادر سے بہت کلیور بھی تھی اور بہت جانتی تھی. اس کے گود میں پلا ہوں, تو جو کشمیری لینگویج ہے وہ یہ ٹھیٹھ جانتی تھی. اچھا, اس کے ایڈیمز جانتی تھی, ایڈیمز جانتی تھی, بیسکس جانتی تھی. تو اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اچھا. تو اس حساب سے جب میں رشینامہ پڑھنے لگا تو جو آج کل لگتا ہے کہ یہ کچھ ایسی بولی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے, تو مجھے ان چیزوں کے بارے میں اپنی ماں نے بہت تیار کیا تھا, اللہ نے جنت اس کو نصیب کرے, کہ اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو اس لیے مجھے زیادہ دقت نہیں آئی پھر حضرت شیخ العالم کے کلام کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. جو کشمیری فریزز اور ایڈیمز ہے میکسیمم میں نے ان سے سنی ہے, اور میں پھر اس کو بول رہا تھا کہ اس کو کچھ ایکسپلین کیجیے مجھے. تو وہ ایکسپلین بھی کر رہی تھی. تو اس سے میرا جو کشمیری کے ساتھ لگاؤ ہے یہ بڑھ گیا, اور مجھے ویژن کلیئر سا ہو گیا. تو پھر جب میں نے رشینامہ شروع کیا, اس کی ڈیسیفر کرنے میں اس میں ٹائم لگا, کیونکہ وہ اچھے سے اس میں زبر زیر پیش ہوا نہیں کرتا تھا, ایسے ہی لکھا تھا. پھر آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈ ہوا, تو ادھر سے مجھے وہ سپورٹ تھا, تو اس لیے میرے حساب سے مجھے کوئی اتنی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی. اگر ہم یہ کہیں گے اطہر صاحب کہ جو آپ کے اینسسٹرز تھے انہوں نے رشنامے کو انڈرسٹینڈ کیا تھا. یس, انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا تھا. اب ایک چیز ہے کہ جو رائٹر ہے جو اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور جو کوالیفائڈ ہوگا وہ اس کو ڈفرنٹ اینگل سے پھر ڈیفائن کر سکتا ہے. جو ہمارے اینسسٹرز تھے وہ صرف اس شیخ العالم کے کلام کو اسپرچول حساب سے مان رہے تھے کہ ہیئر آفٹر ورلڈ جو ہے اس کی میسیج ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن جب شیخ العالم صاحب کا کلام ایک کوالیفائڈ انسان انڈرسٹینڈ کرے, اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کا میننگ دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی. اور جب میں نے اس کے ڈائمنشنز دیکھے, میں نے اس میں سائنٹیفک اپروچ بھی دیکھا, جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے ان پوش دے لیے ون پوش. اٹ از ٹرو, اٹ از پیور سائنٹیفک. اسی طرح میں نے اس میں سے دیکھا ہے کہ موماز پوٹس مازست بدنس دل گل گچیو کایس پل. اٹ واز ریلیٹڈ ٹو کارڈیالوجی. ایسے مجھے آ گیا ہے کہ نہیں یہ یہاں بھی چل سکتا ہے, کہ کیونکہ جو ہمارے جو اسپرچول پرسنالٹیز ہے انہوں نے بڑے حساب سے وہ بات کہی ہے جو ریلیونس رکھتی ہے اس دنیا کے ساتھ بھی, زندگی کے ساتھ بھی اور آخرت کے ساتھ بھی. تو اس تناظر میں شیخ العالم صاحب کا کلام جو ہے اس کے
جو انسان جس حساب سے اس کو سمجھے وہ اپنا معنی نکالتا ہے، اور معنی اس میں بہت ڈیپ ہے، یہ فلاسفیکل معنی رکھتا ہے، اس میں سب چیزیں آتی ہیں، جو جس طرح سے اس کو سوچے اس طرح سے اس کو جواب ملتا ہے۔ ایز اے رائٹر اگر ہم کہیں اطہر صاحب کتنا ٹائم لگا آپ کو شیخ العالم کو ریئل سینس میں انڈرسٹینڈ کرنا؟ جناب میں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا کوئی 2001 میں، مطلب لکھنا اس سے پہلے میں پڑھ رہا تھا، کیونکہ 2002 میں میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، 95 جب څار کا ایپیسوڈ ہوا، اچھا، تو ہم ادھر ایک کنجسٹڈ ایریا میں رہا وہاں سے کرتے آپ تھے، شفٹ ہو گئے؟ وہاں سے ہم شفٹ ہو گئے، تو یہاں جہاں آج کل میں مقیم ہوں یہاں اتنی بستی نہیں تھی، بس 2-3 مکان تھے، اچھا، یہاں کسی کے ساتھ الیک سلیک نہیں تھا، کوئی بستی نہیں تھی، تو آپ زیادہ تر میں زیادہ ٹائم کتابوں کے گزارتے ساتھ تھے، لگ گیا، کتابوں کے ساتھ۔ رشی نامے کے ساتھ، اور جی۔ فادر بیٹھے تھے یہاں، اس کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا تھا۔ پھر جب میں نے لکھنا شروع کیا، لکھ کے کاٹنا، پھر لکھنا، پھر کاٹنا، پھر پڑھنا، جب مجھے مطلب لگا کہ اب میں ریل پہ پہنچا ہوں، 15-16 سال لگ گئے۔ 15-16 سال لگے، اس کے بعد آپ نے ایک پہلی آپ کی کتاب الکمی میری آف پہلی لائٹ کتاب آ والیوم گئی فرسٹ۔ والیوم فرسٹ 2011 میں، تو اس سے مجھے اپریسیشن ملی بہت اس میں، تو اس سے میرا مورل جو ہے وہ بوسٹ ہوا، تو میں فردر چلتا رہا، کلام کو دیکھتا رہا، تو میں نے والیوم سیکنڈ 2013 میں نکالا، اور پھر اس کے ساتھ رہا، تو الحمدللہ 2022 میں میں نے اس کا 3rd والیوم دیا قوم کو۔ اسی طرح میں نے اسی کے کلام سے ڈرائیو کیا شیخ العالم صاحب کی، مطلب جو اس کی سوانح ہے، لائف ہسٹری، اس کا سورس میں نے شیخ العالم کا کلام ہی رکھا ہے، اچھا، کیونکہ یہ مطلب جنم سے لے کر گریو تک اپنے کلام میں خود کو محفوظ کر سکا، تو میں نے وہ ڈرائیو کیا حیات شیخ ابیات شیخ کے آئینے میں۔ اچھا، اسی طرح جو ایک بڑا چوٹ مجھے لگا اس دن جب ہمارے څار کا ایپیسوڈ ہوا، 1995 میں 95 شاید ایپیسوڈ ہوا تھا۔ وہ جو ایپیسوڈ ہوا اس کو میں ثانیہ عظیم بولتا ہوں اپنی طرف سے۔ کیوں ثانیہ عظیم کیوں ہے کہ اس میں یہ ہے کہ مطلب ہمارے مکان جل گئے، ہمارے مطلب پراپرٹی جل گئی، نہیں، ہمارا ایک اثاثہ جل گیا، جو ہمیں علمی اثاثہ واپس تھا، نہیں ملا۔ ہاں، څار واسیوں کو جو علمی اثاثہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، تو یہ شاک مجھے لگا، میں نے اس کو ثانیہ عظیم کے طور پہ لیا ہے، تو میری ایک کتاب کشمیر کی کہانی چنار کی زبانی، ابھی لکھ رہے ہو آپ؟ نہیں، وہ پریس پہ ہے، اچھا، پریس پہ چھپنے بہت 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 جلد آ رہی ہے، ریڈرز کے لیے، ریڈرز کے لیے بہت جلد آ رہی ہے، کشمیر کی کہانی اس میں آپ نے چنار کی زبانی۔ اس میں میں نے ایپیسوڈ ڈال دیا، ہاں 95 بیفور اور آفٹر۔ 11 مئی 1995 کو وہ میں ختم کرتا ہوں۔ اچھا، اس کا لاسٹ پیج وہی ہے؟ وہی ہے لاسٹ پیج۔ اوکے۔ یس۔ اطہر صاحب غلام نبی اطہر کو کب لکھیں گے؟ غلام نبی اظفر کو اگر زندگی ملی، یہ تو سب اوپر والے کا کرم ہے، اگر زندگی ملی تو لکھیں گے۔ اب بڑھاپے دور سے چل رہا ہوں، پتہ نہیں کس دن ہمیں بلاوا آئے، تو آج میں کر رہا ہوں جو حیات شیخ ابیات شیخ کے آئینے میں، جس کی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی ہے، اس کا جو انگلش ٹرانسلیشن میں نے کیا ہے وہ 32 چیپٹرز پہ چھایا ہوا ہے، اس کا نام الکیمسٹ آف لائٹ، وہ کتاب ہو گئی الکیمی آف لائٹ، اس کا اردو نام ہے کیمیائی نور، اس کا نورانی کیمیا گر، نورانی کیمیا گر۔ تو شیخ العالم کو میں نے اس میں بڑا تھریڈ بیئر ڈسکس کیا ہے، تھریڈ بیئر، اٹ ول بی اے تھنڈرس بک، I assure you it will be a thunderous book for readers, especially جو ہمارے آپ جیسے جوان پود ہے، آپ کے لیے وہ تھنڈرس بک ہوگی، اور جن میریکلز میں ہم نے جکڑ کے رکھا تھا حضرت شیخ العالم کو، I have dragged him out from those miracles
اور میں ایک ایکچوئل پکچر دینا چاہتا ہوں قوم کو کہ شیخ العالم کیا تھا، اور شیخ العالم جیسا لیڈر ہم کشمیر میں آج 700 سال بعد بھی پیدا نہیں کر سکے۔ اس کی منڈیٹ ایک لوگوں نے دی تھی، ہی واز دا فل فلیجڈ لیڈر آف کشمیریز، تو اسی حساب سے اس کو شیخ العالم، علمدار، یہ ٹائٹلز اس کو قوم نے دیے ہیں۔ جو اس نے کام کیا ہے قوم کے لیے، جو اس نے بہت کچھ قوم کو دیا ہے، چاہے علم کے طور، چاہے جو لیڈرشپ کوالٹیز میں تھی، اس نے لیڈ کیا ہے اس قوم کو، تو اس چیز کو آپ دیکھو گے انشاءاللہ اس الکبسٹاف لائٹ کتاب میں۔ اس کا بارکوڈ بھی مجھے ملا ہے، وہ میں نے کمپیوٹر بھی کی ہے، اب صرف پریس کو دینا ہے، وہ پبلش ہو جائے گی شکریہ اطہر صاحب، ہم یقین کریں گے کہ وہ جلد ہی ریڈرز کے لیے اویلیبل رہے، انشاءاللہ۔ اور ہم یہی دعا کریں گے کہ آپ کی جو آپ نے جو یہ مشن اٹھایا ہے شیخ العالم کو انڈرسٹینڈ کر کے نئی جنریشن تک اس کو شیخ العالم اصل میں ہے کیا نئی جنریشن تک پہنچانا، یہ آپ نے جو مشن، اس میں آپ اور کامیاب ہو انشاءاللہ۔ اور آپ کے قلم کو اور طاقت ملے، تاکہ ہم جیسے ریڈرز اور ینگ یوتھ کے لیے اچھی اچھی کتابیں ریگارڈنگ شیخ العالم مل سکے۔ شکریہ ایک بار پھر ہمیں وقت دینے کے لیے، اور ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اگلے شمارے میں کسی اور مہمان سے آپ کو روبرو کرائیں گے، تب تک دیجیے اپنے میزبان عمر حاجی کو اجازت، اللہ نگہبان۔